ساری اللہ تعالیٰ کی ہم دشنا کے بعد
درود و سلام آقا نامدار مدنی کاردار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر کہ جن کے تصدق سے اللہ رب العزت نے اس کل کائنات کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق سعید سے ہم کو صحت و تندرستی کے ساتھ جمعۃ المبارک کی باسعادت کلمہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سعید سے میں نے آپ کے سامنے سورہ الدخان کی ابتدائی 6 آیات تلاوت کی۔ اور چونکہ شعبان المعظم جاری ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت و تندرستی اور زندگی عطا فرمائے اور رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، اور میں نے چاہا کہ ہم کیوں نہ رمضان المبارک کی تیاری جو ہے وہ ذہنی طور پر کریں، اور جو یہ 2 جمعے شعبان المعظم کے ہیں ان میں انشاءاللہ ہم شعبان المعظم کی برکات کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کریں گے۔ اور یہ موضوع میں نے اس لیے بھی رکھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی ایسی رسومات ہیں جن کو دین سمجھ کر، سنت سمجھ کر ادا کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ دین بھی نہیں ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسی خرافات جو معاشرے میں عام پڑی ہیں ان کا بھی کلا کما کیا جائے اپنی حد تک۔ اور میں یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایسی اسٹیبلشڈ رسومات کو ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے شارٹ کٹ طریقے ہیں، اور واعظین نے، مقررین نے، جمعہ کے خطاب میں، اجتماعات میں، پھر اخبارات میں لکھنے والوں نے، پھر چھوٹی چھوٹی بکلیٹس جو لوگ لکھتے ہیں خاص طور پر وظائف کی اور برکات کی، بغیر کسی ثبوت کے وہ لکھ دیتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں چلی جاتی ہیں، خواتین کے ہاتھ لگ جاتی ہیں، اور پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا۔ اس پر میں چاہتا ہوں کہ ہم گفتگو کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاکہ ہمارے عقائد اور خاص طور پر دین کے اندر، مذہب کے اندر جو درجات ہیں عبادات کے ان کو ہم سمجھ سکیں۔ اب پہلا درجہ جو عبادات میں ہے وہ ہے فرض کا، اس کا ہے، اور اسی طرح جب ہم دوسری طرف جاتے ہیں تو پہلا درجہ ممنوعات میں سے حرام کا ہے، اس کا ہے، یعنی ادھر چیز فرض ہے تو ادھر چیز حرام ہے۔ دونوں کے حکم کی سختی، انٹینسٹی، فورس ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی اگر حکم جو ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہو جائے تو وہ چیز فرض ہو جاتی ہے، اور اگر کسی چیز کی حرمت بھی نص قطعی سے ثابت ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب ہم فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم سنن کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم پھر آگے گرتے کہاں ہیں؟ مستحبات پر یا مباحات پر، جن کا کرنا دین میں ضروری نہیں ہے۔ اب ایک بندہ فرض چھوڑ دیتا ہے، اور آپ فرض کی شدت سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص بلا عذر شرعی رمضان المبارک کا ایک فرض روزہ چھوڑ دے جان بوجھ کر، عذر کوئی نہیں ہے، میں نے عرض کر دیا کہ عذر شرعی یا جسمانی طور پر اس کو اتنی بیماری لاحق ہے کہ خطرہ ہے کہ وہ اس کی جان چلی جائے گی، روزہ پورا نہیں کر سکتا، اگر ان کنڈیشن کے بغیر اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان المبارک کا فرض ایک روزہ چھوڑ دے، میرے آقا نے فرمایا زندگی بھر نوافل نفلی روزے رکھتا رہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دوسری طرف ہم لوگ حرام کی پرواہ نہیں کرتے، حرام کی پرواہ نہیں کرتے، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جو شکوک و شبہات والی چیزیں ہوتی ہیں جن کا کھا لینا کر لینا جائز ہوتا ہے
شریعت نے ان پر پابندی نہیں لگائی، ان کے مسائل پوچھتے پھرتے ہیں. یعنی رشوت خور جو ہے، حرام خور جو ہے، سود خور جو ہے، اس نے اس پر کبھی مسئلے پوچھے نہیں ہیں. جب بھی مسئلہ پوچھے گا ہاں جی کتے نے شکار کیا ہے، اس کا گوشت کھا لینا جائز ہے. یعنی اس قسم کے مسائل آ کر پوچھے. چونکہ شکار کرنا بھی ان کا ایک مشغلہ ہے کہ جہاں سے کتے نے کاٹا ہے وہاں سے اگر کاٹ دیں تو کیا دوبارہ جائز ہے؟ اچھا فلاں جانور جو ہے اس کو کھا لینا جائز ہے. تو بیسک جو چیزیں ہیں ان کو ہم چھوڑ کر ہم مباحات میں کے چکر میں پڑ چکے ہیں اور دین سے دور جا چکے ہیں. اس لیے میں نے چاہا کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام نے جو ہمارے اوپر فرائض عائد کیے ہیں ان کو ہم ادا کرنے کی پوری کوشش کریں. اس کی وجہ یہ کہ ان کے بارے میں سوال ہوگا اور پھر اگر پورے نہ اترے تو پھر اس پر جزا اور سزا کا بھی کانسیپٹ ہے. اور ہم اگر ساری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑھتے رہیں، فرض نماز ادا نہ کریں اور جو دوسرے فرائض ہمارے اوپر ہیں ان کو ادا کرنے سے قاصر رہیں. ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے، اللہ رب العزت معاف فرمائے، کہ رات کو شب برات کی رات کو لوگوں نے تقریریں کی، 1-2 بجے تک اجتماعات کیے. صبح کی نماز پڑھانے کے لیے امام صاحب کے دروازے کھٹکھٹائے گئے، وہ اٹھ کر مصلی پر نہیں آ سکے. کیا فائدہ؟ تو جن لوگوں کو وہ بتاتے رہے پوری رات، کیا ان لوگوں پر پازیٹو اثر پڑے گا؟ پازیٹو تو نہیں ہوگا نا، نیگیٹو ہوگا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات کو قائم کیا اور یہ بھی فرمایا کہ لوگوں تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھ کا حق ہے، تمہارے کان کا حق ہے، تمہارے جسم کا حق ہے. اگر ہم اس جسم کے حق کو ادا نہیں کریں گے، یعنی اسے ریسٹ نہیں دیں گے، آرام نہیں دیں گے، تو کیا ہم فرائض ادا کر سکیں گے؟ بلکہ بزرگان دین تو یہاں تک فرماتے ہیں کھانا بھی اس نیت سے کھاؤ. کھانا کھانے سے بھوک تو ختم ہو جائے گی نا، کہ نہیں ہوگی؟ ایک تو سنت طریقے سے کھاؤ، دوسرا اس نیت سے کھاؤ کہ یہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرا جسم توانا ہو اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو عبادات کرتا ہوں وہ صحیح طریقے سے کھڑا ہو کر کر سکوں، رکوع اچھا کر سکوں، سجدہ اچھا کر سکوں، قیام اچھا کر سکوں، کہ اس غذا سے مجھے قوت ملے گی. بس نماز کی نیت کر لی، عبادت کی نیت کر لی، تو کیا دوسرے کاموں کے لیے قوت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ یقیناً ملے گی. یعنی نیت یہ ہے اپنے دنیا کے کام کاج بھی ایک طاقتور صحت مند تندرست انسان کر سکتا ہے. اور یہ باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، دل روتا ہے خدا کی قسم. کبھی وہ حالات تھے، کبھی وہ دور تھا کہ جب علاج بالغذا ہوا کرتا تھا، یعنی غذائیں خالص ہوتی تھی. آج بے ایمانی بددیانتی اس حد تک پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے کہ غذا ناقص ہے. غذا کیا ہے؟ اس میں وٹامن نہیں ہے. یعنی مل والا آٹے کا وہ حشر کرتا ہے، اس میں پتہ نہیں کتنے قسم کے آٹے نکالتا ہے اور اس کے اندر غذا نامی کوئی چیز، نیوٹریشن نامی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور پھر جو دوائیاں بنانے والی فیکٹری ہے وہ پھر سپلیمنٹ آپ کو وٹامن بنا ہے کہ غذا میں نہیں ہے، سبزی میں نہیں ہے، پھل میں نہیں ہے، لہذا یہ سپلیمنٹ آپ کیا کھائیں؟ وٹامن سی کھائیں، وٹامن ڈی کھائیں، یہ ملٹی وٹامن کھائیں تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے. تو انسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور یہ سارا کچھ جو کمایا جا رہا ہے کس کے لیے؟ دنیا میں، اس عارضی زندگی کے لیے ہے. تو موضوع سے تھوڑا سا میں ہٹ گیا اس لیے کہ یہ باتیں بھی کرنا بڑا ضروری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم شب برات اور پھر شعبان المعظم خاص طور پر اس کی برکات پر گفتگو کریں گے. یاد رکھیں شعبان کی بہت زیادہ فضیلت ہے احادیث میں. یہ میں شروع میں عرض کر دوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. حضور فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور پھر احادیث صحیحہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. اور ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کم از کم رمضان شعبان میں 2 روزے ضرور رکھو. کتنے روزے؟ 2 روزے شعبان میں ضرور رکھو. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے عمل کیا کہ آپ نے روزے رکھے. اور حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے گمان ہوتا شعبان میں اتنے روزے حضور رکھتے کہ مجھے گمان ہوتا کہ اب روزہ کبھی ترک
نہیں کریں گے، اتنا گمان ہوتا۔ اب ہمارے علماء کرام، ہمارے واعظین یہ بات تو نہ خود عمل کرتے ہیں اور نہ لوگوں کو، وہ کہتے ہیں جی آج کل تو فرض روزے رکھ لیں گے تو بڑی بات ہے، گرمی ہے، شدت ہے، روزہ بڑا ہے۔ اب جو کام میرے مصطفیٰ نے کیا یا تو لوگوں کو وہ بتایا جائے کہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان المعظم میں روزے رکھا کرتے تھے، اور شعبان المبارک کے اندر حضرت عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتی تھی، زوجہ محترمہ ام المومنین ہے، اور میرے جو روزے فرضی قضا ہوتے تھے، فرض روزے خواتین کے جو قضا ہو جاتے ہیں، اور فرماتی ہیں کہ میں سال میں نہیں رکھتی تھی، جب شعبان آتا تو میں شعبان میں اپنے روزوں کی قضا کر لیتی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے ہی ہوتے تھے۔ اب خواتین کے لیے اس میں درس ہے کہ نفلی روزے، بہت سے لوگ ہیں نفلی روزے رکھتے رہتے ہیں کہ میں نے پیر کا روزہ رکھنا ہے، میں نے فلاں کا روزہ رکھنا ہے، فلاں کا روزہ رکھنا ہے، تو مردوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو میری مائیں اور بہنیں ہیں یہ گھر جا کر بتائیں، اگر ان کو کاؤنٹ کرنا چاہیے، اگر ان کے زندگی کے فرضی روزے رہتے ہیں تو انہیں شعبان میں یا دیگر جو مہینے ہیں ان کے اندر نوافل کے روزے رکھنے کی بجائے فرضی روزے پورے کرنے چاہیے۔ اسی طرح جس بندے کی فرضی نمازیں رہتی ہیں، اب ہم میں سے کون ہے جس نے بڑی ہوش و آواز میں نماز قائم شروع کی ہو 7 سال کی عمر میں، یا 10 سال کی عمر کے بعد اس کی نماز چھوٹی نہ ہو؟ کتنے ہوں گے؟ چند خال لوگ ہیں، اور ایسی راتیں جو ملتی ہیں ان کے اندر اپنی فرضی نمازیں پڑھنی چاہیے، قضا نہ کہ 100 رکعت نفل پڑھ لینا چاہیے۔ اور علماء کرام نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ نوافل کی جماعت ایک تو اس مصلے پر نہیں ہو سکتی، مصلح امامت پر نوافل کی جماعت نہیں ہو سکتی۔ اگر نوافل کی جماعت کثرت سے کرائی جائے، دوام سے کرائی جائے، تو تمام علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ وہ بدعت حرام ہے، بدعت مکروہ ہے، اس کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کبھی کبھی کرانی ہو تو ہٹ کر ایک نکر کے اندر، کونے کے اندر نوافل کی جماعت کرائی جائے، مصلح امامت پر کھڑے ہو کر نہ کرائی جائے۔ اب نوافل کی جماعت پر بھی یاد رکھیں سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کو مستحب کہہ لیں، مستحسن عمل کہہ لیں، مباح کہہ لیں، لیکن مباح پر اتنا زور دینا کہ فرائض کو چھوڑ دینا، یہ کہاں کا دین ہے اور یہ کہاں کی دین کے اندر کیٹیگریز پر عمل کرنے کے مترادف ہے۔ تو میں اس کر رہا تھا قضا روزے رکھا کریں شعبان المعظم میں، پھر اس کے بعد 15 شعبان المعظم، اس کے بارے میں بھی بہت سے واعظین جو ہیں تقریریں کرتے ہیں، اور خاص طور پر 15 شعبان کو قرآن مجید سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں یہ بات میں پہلے عرض کر دوں، رمضان شعبان کی قدر و قیمت اہمیت بجا ہے، اور کہاں ہے؟ احادیث صحیحہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے رکھنا، نوافل پڑھنا اور پھر قضا کرنا روزوں کا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی فرمایا، یہ بھی ایک بات بڑی اہم ہے ہمارے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ نے صحابہ کرام کو جو کمزور تھے شعبان کے روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہو جائیں گے اور آگے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور یہی حال دوسرے نفلوں کا ہو گیا پھر، کہ اگر آپ رات کو نوافل پڑھتے رہے اور فرض نماز آپ نے چھوڑ دی، قضا کر دی، تو اسی حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 15 رمضان کے شعبان کے بعد، 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں۔ کیوں بھلا؟ کمزوری ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ کمزوری ہو جاتی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں ہاں جو شخص مسلسل روزے رکھتا آ رہا ہے اور اسے خطرہ نہیں ہے کہ کمزور ہو جائے گا، وہ روزے رکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی رمضان کے ساتھ متصل روزہ نہ رکھا جائے، فرق کیا جائے کہ شعبان کے اور رمضان کے درمیان 1-2 روزے چھوڑ دیے جائیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ روزے فرض کے ہیں اور یہ روزے نوافل کے ہیں۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی باتیں ہمارے لیے اور ہماری وضاحت کے لیے۔ اب وہ آیات جو قرآن مجید سے پڑھ کر یہ ثابت کیا جاتا ہے، واعظین جس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ آیات 15 شعبان کے متعلق ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حامیم والکتاب المبین۔ حامیم جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے،
کس میں سے ہے؟ حروف مقطعات، جیسے الف لام میم ہے، مختلف صورتوں سے پہلے یہ الفاظ آئے ہیں، اور ان کے بارے میں متفقہ ہمارے محدثین کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، اور کسی کو ان کے معنی کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ الفاظ بھی بے محل نہیں ہیں، بے محل، تو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کے معنی اللہ رب العزت کو تو معلوم ہی ہے، لیکن جس نبی کی طرف یہ کلام نازل ہوا کیا ان کو بھی اللہ رب العزت نے یہ معنی نہیں بتائے ہوں گے؟ یقیناً بتائے ہوں گے۔ تو آج جو اپنے آپ کو بڑا عالم کہتے ہیں اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر شک اور مناظرے کرتے ہیں کہ حضور کو کتنا علم ہے، پہلے تو یہ ثابت کریں کہ انہیں یہ حروف مقطعات کے میننگ آتے ہیں۔ جب نہیں آتے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ ہے۔ ہمارا یہی ایمان ہے کہ اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے زیادہ ہے، اور وہاں تک کسی کا علم پہنچ سکتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کتاب المبین، اور اس واضح کتاب کی قسم، اس واضح کتاب کی قسم۔ یہ جو واضح کتاب کہا اس کا مطلب ہے قرآن مجید نے خیر اور شر کے اندر فرق کر دیا ہے، نیکی اور بدی کے اندر فرق کر دیا ہے، جھوٹ اور سچ کے اندر فرق کر دیا ہے، اور یہ واضح کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور شروع میں جو تعارف کروایا وہی یہ کروایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا اس کتاب کے اندر کوئی شک ہو سکتا نہیں۔ اب جو کہے، آج ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن میں کنٹراڈکشن ہے، اس جگہ پہ قرآن نے کچھ کہا، اس جگہ پہ کچھ کہا، وہاں کچھ کہا، یہ کنٹراڈکشن قرآن میں نہیں ہے، یہ ان کے دماغ کے اندر ہے۔ قرآن کے اندر تضاد نہیں پایا جاتا، اور جو یہ مانتا ہے قرآن کے اندر تضاد ہے، اس کا مطلب وہ اللہ رب العزت کی حکمت کو نہیں مانتا، اللہ کے علم کو نہیں مانتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا یہ واضح کتاب ہے۔ احکامات کے حوالے سے اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید نے حد فاصل قائم کر دیا ہے نیکی اور بدی کے اندر، خیر اور شر کے اندر، برائی اور اچھائی کے اندر، گناہ اور نیکی کے اندر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ذریعے واضح فرق کر دیا اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ کون سی رات میں؟ اور یہ قرآن مجید کس نے نازل کیا ہے؟ بولے اللہ رب العزت نے۔ کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ قرآن مجید جنوں نے مل کر، انسانوں نے مل کر، انٹیلیجنسیا یا ذہین فتیل لوگوں نے مشاورت کر کے کوئی بورڈ بنا کر یہ قرآن مجید تشکیل نہیں دیا ہے۔ اس میں یہ نفی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اور یاد رکھیں جب قرآن مجید کے بارے میں یا کسی مسئلے کے بارے میں اللہ رب العزت اپنی طاقت کا اور قدرت کا اظہار فرماتے ہیں تو لفظ انا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ قرآن اللہ رب العزت کی ذات واحد ہے۔ کیا ہے؟ یہی ہمارا ایمان ہے نا، توحید پر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات واحد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ رب العزت واحد ہونے کے ساتھ جب اپنی قدرت، اپنی طاقت کا اظہار فرماتا ہے، جمع کا صیغہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ فرمایا انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا، یعنی کہیں اور طرف خیال نہ جائے۔ اور پھر ایک جگہ اور پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا، اس ذکر کو نازل کیا، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا، اور اس کو نزول کا جو طریقہ ہے وہ بھی فرمایا کہ ہم نے اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے۔ اور آج لوگ، یہ بات اس لیے میں کر رہا ہوں، آج لوگ اس آئین پر مرنے کے لیے تیار ہیں، مٹنے کے لیے تیار ہیں، جو صرف چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بےایمانوں، سمجھداروں یا اس معاشرے کے چند لوگوں کو تحفظ دیتا ہے اور چند لوگوں کی بات کرتا ہے، اس کے لیے تو مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں قربان جاؤں جس قرآن کو رب نے نازل فرمایا اور انسانیت کے بھلے اور فائدے کے لیے نازل کیا، اس کے بارے میں کوئی شعور نہیں ہے۔
آئین کی باتیں ہو رہی ہیں. آئین کی بات سب سے بڑا آئین کون سا ہے؟ قرآن مجید. اور یہ قرآن مجید ایسا آئین ہے جو کسی جاہل کے ہاتھ کھڑا ہونے سے کرنے سے یہ بدلتا نہیں بدلتا. بے شک کل اسمبلی میں تحریک استحقاق پیش ہو جائے گی کہ جناب ہمیں جاہل کہا گیا ہے. ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ جاہل کہا گیا. ہمارا حق مجروح ہوا ہے. یاد رکھیں جس کو سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں آتی، انگریزی کو پڑھ بولتا ہے، میں اسے جاہل نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ کیا اسے پڑھا لکھا کہوں؟ جس کو تیسرا کلمہ نہیں آتا، دوسرا کلمہ نہیں آتا، کلمہ شہادت نہیں آتا، جس کو ایمان کی صفتیں نہیں آتی، جس کو غسل کے فرائض نہیں آتے، جس کو دین کی مبادیات نہیں آتی، وہ سائن کرتا ہے آپ کے ملک کی قسمت کے آئین پر. اس کے سگنیچر سے آپ کی قسمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اور حالات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، مجھے تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں. کراچی میں لاشیں گر رہی ہیں، کسی کو فکر ہے؟ یہ جاتے ہیں وہاں کمروں میں بنکرز میں بیٹھ کر سودے بازی کرتے ہیں. آپ کے اتنے ممبر ہوں گے، ہمارے اتنے ہوں گے، آپ کو اتنی وزارتیں ملیں گی، ہمیں اتنے ملیں گے، اتنے پیسے آپ کو ملیں گے. یہ کر کے آ جاتے ہیں. بلوچستان کے اندر 10 لوگوں کو، کارکنوں کو، بیچاروں کو، کانکنوں کو اٹھا کر قتل کر دیا جاتا ہے. یہ ملک ہے. خدا کی قسم یہ باتیں جو وظائف کی یہ باتیں بتانے کو آپ پہلے ہی امانتدار ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک عام آدمی جو محنت مزدوری کرتا ہے وہ تو ڈرتا ہے گناہ کرتے ہوئے. ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا؟ جی ڈرتا ہے، پہلے ہی ڈرتا ہے. بتانا تو اس کو چاہیے جو فرعون بنا بیٹھا ہے. سرحد میں کیا ہو رہا ہے، اس لاہور کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہر ملک کے کونے کونے میں خون بہ رہا ہے. اور آپ دیکھیں اسمبلی میں آئین کیسے پاس ہو رہے ہیں. نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ توہین عدالت، یعنی ایسا ایک پھر طبقہ پیدا کر دیا جائے. حالانکہ ایک وزیر اعظم اس ملک میں ہوتا ہے، اس کا پورا گھر وزیر اعظم کا پروٹوکول لیتا ہے کہ نہیں؟ ظلم ہو رہا ہے. قانون ایسے بنائے جا رہے ہیں کوئی کسی کو پوچھے نہ. کیا یہ اللہ کا قانون ہے؟ ایمان سے بتائیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے؟ یہ صحابہ کرام کی حکومت اور خلافت کی اس کو ہم کڑی کریں؟ شیطانی پنجے اس پر زمین پر گاڑے جا چکے ہیں. اور وہ ملک جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اور آج ایسا طبقہ پیدا کر دیا گیا ہے جو کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ اس وقت نہیں لگا تھا، یہ بات کی کریشن ہے، یہ بات کی پیداوار ہے. ارے اگر بات کی بھی پیداوار ہے تو تم بتاؤ تمہارا اس لا الہ الا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. یہ مسلمان کا تعلق ہے یا نہیں؟ یہ تم اعلان کر دو کہ ہم اس سے باہر ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. قائد اعظم کا بھی نام لیا جاتا ہے اور علامہ اقبال کا بھی نام لیا جاتا ہے. اور پھر قائد اعظم کی سپیچز پڑھو، پھر ان کی تقریریں پڑھو کہ اس ملک کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. اور مجھے بتایا جائے یہ توہین عدالت قرآن و سنت کے عین مطابق ہے کیا؟ قرآن و حدیث کسی کے اندر مساوات نہیں دیتا، عدل نہیں کرتا کہ ایک کرے اس کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرا نہ کرے اسے پکڑ لیا جائے. اور جو جیلوں میں بند ہیں، جو سزائے موت کے منتظر ہیں، وہ بھی باہر نکل آئے سڑکوں پر. جناب ہم بھی حکم اس عدالت کے حکم کو مانتے نہیں. یہی ہو رہا ہے نا، ایک طبقہ پیدا کر دیا جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا انا انزلناہ، یہ اللہ نے نازل کیا ہے اور اس آئین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ کوئی جاہل ہاتھ کھڑا کرے اور ایک طرف 10 گدھے منہ کھڑا کر دے اور دوسری طرف ایک عالم دین بیٹھا ہو وہ تکتا رہے اور 10 گدھے تبدیلی کرا کے آئین میں اپنا مطلب نکال لیں. اور جن لوگوں نے اس کے قرارداد میں حق میں ووٹ دیا توہین عدالت اور پھر دوہری شریعت. میں آگے نکلنا چاہتا ہوں. اب جنہوں نے یہ ووٹ دیا ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی داڑیاں بھی ہیں، ان کے جبے بھی ہیں، ان کے لوگ ہاتھ بھی چومتے ہیں. ایسی جہالت اس ملک کے اندر، ان کی گاڑیوں کو ہاتھ لگا کے بھی لوگ چومتے ہیں. عجیب ایک صورتحال ہے. اس کا مطلب ہے نہ دین بتایا نہ دین پڑھا، نہ اخلاقیات بتائی نہ اخلاقیات پڑھی، نہ سیرت رسول پڑھی نہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی، نہ اسوہ صحابہ کرام بیان کیا، نہ پڑھا نہ کسی کو بتایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کس طرح حکم دیکھے، کس طرح رہے. تو جنہوں نے ووٹ دیے کیا ان کے اندر ضمیر ہے؟ جی ان کے اندر انسانیت ہے؟ ان کے اندر پاکستانیت ہے
کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر ایسے اور 2-4 نہیں 10 لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے دوہری شریعت کا بل لایا جائے, 10 لوگوں کو قربان کیا جا رہا ہے 18 کروڑ عوام کو. تو اس آئین پر بھی بات کی جا سکتی ہے کہ یہ قرآن امینڈیبل نہیں ہے, اس پر کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. اور میں یہ کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں ہم نے بائیکاٹ کر دیا, ہم نے تو ووٹ ہی نہیں دیا, ایسے کہتے ہیں نا. بھائی یہ بات ماننے والی نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر اپنی مجلس شورا کے اندر ایک بل پیش کیا جس کے اندر آپ چاہتے تھے کہ حق مہر فکس کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ حق مہر کو فکس کر دیا جائے. یہ پروپوزل, یہ بل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شورا کے اندر پیش کر دیا, اور اس شورا میں ایک خاتون بھی تھی. صحابی یہ جو گئی نا, ایک خاتون بھی تھی. آؤ ووٹ نہ دینے والوں اور جناب ہاتھ کھڑے نہ کرنے والوں, وہاں سے نکل جاتے ہو, بل تو پاس ہو جاتا ہے. اس خاتون کے سامنے یہ جب بل آیا وہ کھڑی ہو گئی, اس نے مجلس شورا کے درمیان امیر المومنین کی موجودگی میں تقریر کی, قرآن و حدیث سے دلائل دیے اور فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر کو فکس نہیں کیا تو اے فاروق اعظم آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم اس پر فاروق اعظم نے فرمایا آج ایک خاتون نے فاروق کو جہنم سے بچا دیا, اور آپ نے وہ بل واپس لے لیا. کیا لے لیا؟ اگر اس شورا میں 10 ممبر تھے تو کیا ایک کی مخالفت سے وہ بل پاس ہو جاتا یا واپس نہیں لیا جاتا؟ بتائیں. اگر 9 اس کے حق میں ووٹ دے دیتے, ایک کی مخالفت میں ہوتا, ایمان سے بتاؤ یہ جمہوریت جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے, جو مغرب کی حرام زادی ہے اور ہمارے پاس آ چکی ہے, کیا مجھے بتائیں یہ بل اکثریت رائے سے پاس ہو جاتا یا نہ ہو جاتا؟ ہو جاتا. لیکن وہ اتنے غیرت مند تھے, دینی حمیت تھی کہ اگر ایک نے بھی سچی بات کر دی تو دوسروں نے خاموشی اختیار کر دی. آؤ اگر جمہوری نظام چاہتے ہو تو یہ جمہوریت ہے کہ جس میں ایک بھی کہہ دے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے, یہ حدیث کے خلاف ہے, یہ آثار صحابہ کے خلاف ہے, یہ اخلاقیات کے خلاف ہے, یہ دین کے خلاف ہے, یہ انسانیت کے خلاف ہے. کہو تو صحیح, لیکن آپ تو بک جاتے ہیں. کیا کرتے ہو؟ قیمت لگوا لیتے ہو. آئیے, قرآن مجید کی حفاظت کے لیے کبھی کوئی قرارداد پیش نہیں ہوئی. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ اور کوئی اب اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے. اور کب کیا ہے؟ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے. اس برکت والی رات سے مراد ہمارے واعظین, ایک بات میں عرض کر دوں, کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لو, یہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں, اگر اس رات سے مراد شعبان کی رات ہو تو مجھے جو مرضی سزا دے دے. ہر صحابی, ہر تابعی, ہر مفسر نے یہ لکھا ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے. کیا ہے؟ آج واعظین نے پتہ نہیں کیا حاصل کر دیا ہے, اور اس بات کو صرف 200 سے 300 سال ہوئے. کتنے سال ہوئے؟ 200 سے 300 سال. میں اگر تاریخ بیان کروں تو اس پر بھی جمعے چاہیے کہ یہ کب ایسا ہوا, یہ پٹاخے کس نے چلائے, یہ شرلیاں کس نے چلائیں, یہ آتش بازی کس نے کی اس رات کو, تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ فتنے کو پیدا کیا جائے. اور پھر جن لوگوں نے موضوعات احادیث گھڑ لی, موضوعات کا مطلب ہے وہ حدیث نہیں ہے. موضوع حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ حدیث ہے ہی نہیں. اور ان احادیث کی روایت کن سے کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان موضوعات احادیث کو روایت کر دیا. حالانکہ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, احادیث کو پڑھ کے دیکھ لیں, سب سے کم احادیث روایت خلفائے راشدین سے. کن سے ہیں؟ یعنی حضرت ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی اور حضرت علی سے سب سے کم احادیث راوی ہیں, مروی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچیں کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق بچپن سے حضور کے ساتھ نہیں رہے؟ لڑکپن, جوانی, بڑھاپا, ساری زندگی میرے آقا کے ساتھ ہے. عمر فاروق ساتھ ہیں, عثمان غنی ساتھ ہیں, مولا علی ساتھ ہیں, لیکن احادیث روایت نہیں کرتے, اس لیے کہ احتیاط کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟
احتیاط کرتے ہیں، اور پھر وہ امور سلطنت میں اتنے مصروف تھے کہ اس طرف انہوں نے خیال نہیں کیا، حدیث کو مروی نہیں ہے ان سے، اور ان ظالموں نے ان صحابہ سے حدیث کو مروی کر دیا تاکہ لوگ مانیں. کیا کریں؟ لوگ مانیں اور ان کی اتھینٹسٹی کو چیلنج نہ کر سکیں. لیکن چیلنج تو علماء نے کیا ہے. اور پھر ایک حدیث جو یہ پیش کی جاتی ہے، اب میں نے عرض کر دیا نا، اس آیت سے مراد لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، شعبان کی 15ویں نہیں ہے. پھر احادیث میں ہے، میں ایک حدیث بیان کر دوں، وقت چونکہ کم ہوتا ہے. ایک حدیث جو مختلف احادیث کی کتابوں میں ہے اور آپ نے سنا بھی ہوگا واعظین سے، سنن ترمذی میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، الموجم اوسط میں ہے، الجوامع میں ہے، اور مختلف احادیث، اور حدیث صحیح ہے. حدیث کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں شعبان کی 15 کا ذکر نہیں ہے، اس طرف ہم آتے ہیں. احادیث میں ہے، احادیث میں ہے، لیکن اس کے اندر اعمال کیا ہے؟ کیا جماعت کرانی چاہیے؟ کیا نوافل پڑھانے چاہیے؟ کیا اس کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر کے تقریریں کرنی چاہیے؟ کیا شرینی اور تبرکات بانٹنے چاہیے؟ مٹھائی بانٹنی چاہیے؟ یا کہ اس کے اندر عبادات انفرادی طور پر کرنا چاہیے؟ یہ حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور پھر فضائل الاوقات میں بھی یہ حدیث ہے، مختلف کتابوں میں ہے کہ حضرت عائشہ الصدیقہ نے فرمایا، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر سے گم پایا. کیا پایا؟ گم پایا، یعنی آپ اپنے بستر پر تشریف فرما، رات کو نہیں تھی. میں باہر نکلی تو دیکھا، اس سے ایک تو خواتین کے لیے بھی درس ہے کہ وہ اپنے شوہر کی حفاظت کے لیے، کیا ان کی حفاظت، اس کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں، میں باہر نکلی تو ساتھ ہی جنت البقیع ہے، قبرستان جنت البقیع. تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں تشریف فرما تھے. آپ کھڑے تھے جنت البقیع میں، آپ کا چہرہ اقدس آسمان کی طرف تھا، آپ نے ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا جب حضرت عائشہ کو دیکھا، کیا تم کو یہ خطرہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات نہیں، مجھے گمان تھا کہ شاید آپ اپنی کسی دوسری زوجہ محترمہ کے گھر تشریف لے گئے. میرے ذہن میں یہ خیال آیا. آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نصف شعبان کی شب کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نازل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اپنی شان کے مطابق نازل ہوتا ہے. اور اس پر بھی میں عرض کر دوں، امام ابن تیمیہ ان حدیث کو نقل کیا. پھر قرآن مجید کے اندر یہ ثم استوى علی العرش، اللہ رب العزت عرش پر جلوہ گر ہے، تشریف فرما ہے، پھر اللہ نازل ہوتا ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے امام تیمیہ نے، یہ میں وہ بات اگر کسی نے دیکھنی ہو تو حوالوں کے ساتھ، ممبر پر بیٹھے ہوئے امام ابن تیمیہ ممبر پر اٹھے، سیڑھیاں اترے اور کہا اس طرح اللہ اترتا ہے جیسے میں اتر رہا ہوں. اس پر لوگوں نے گرفت کی ہے ابن تیمیہ کی، کفر کے فتوے لگائے. اللہ کو کسی کے ساتھ مثال نہیں دی جا سکتی کہ اللہ ایسے چلتا ہے، ایسے بیٹھتا ہے، ایسے کلام کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں ادب احترام پھر بھی ہے. ابن تیمیہ کو لوگوں نے شیخ الاسلام لکھا ہے، ادب احترام ہے، لیکن اس وقت کے علماء نے اس پر گرفت کی ہے کہ یہ توحید کے خلاف ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ اس طرح چلتا ہے نعوذ باللہ جیسے بندے چلتے ہیں، اللہ اس طرح بیٹھتا ہے جیسے میں ممبر پر بیٹھا ہوں. نہیں، اللہ رب العزت بیٹھتا ہے لیکن بیٹھنے سے پاک ہے. اللہ رب العزت چلتا ہے لیکن چلنے سے پاک ہے. اللہ دیکھتا ہے لیکن آنکھ سے پاک ہے. اللہ سنتا ہے لیکن کان سے پاک ہے. لیس کمثلہ شیء، قرآن نے کہا اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ بے مثل بے مثال ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ اپنی شان کے مطابق نازل ہوتا ہے اور قلب کی پتریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو، گناہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے. اب اس حدیث پر تھوڑا سا ہم تبصرہ کریں. ایک دو جملے میں عرض کرنا چاہتے ہوں. اگر 15ویں شعبان کی بڑی اہمیت ہوتی
کیا ہوتی؟ بڑی اہمیت ہوتی، اور اس کے اندر کلیکٹیو اجتماعی عبادت کرنا سنت ہوتی، اور اس کے اندر اجتماعات کرنے ضروری ہوتے. تو ایمان سے ذرا سوچ کر بتائیں، جو رحمت للعالمین نبی ہیں، کیا وہ اپنی زوجہ محترمہ کو بھی اٹھا کر لے جاتے یا نہ لے جاتے؟ میں رک گیا ہوں یہاں، میں کوئی وہ تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے شعبان کی 15ویں رات ہے اور یہ بڑی اہمیت والی برکت والی رات ہے، تو کیا حضور صحابہ کو بھی ساتھ لے کے جاتے یا نہ لے جاتے؟ جو ہم عصر کے وقت سپیکر کھول کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج جناب 15ویں شعبان ہے، مسجد میں محفل ہوگی، اس میں تقریر ہوگی، اس میں یہ ہوگا، اس میں یہ ہوگا، جب ہم یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ 15 شعبان کو چپکے سے اٹھ کے چلے گئے. ایسا ہی ہے نا؟ حدیث بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی کہ آپ خاموشی سے وہاں سے بستر سے اٹھتے ہیں، جنت البقیع میں چلے جاتے ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ شعبان کی 15ویں رات کو قبرستان میں جانا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. کیا ہے؟ تو قبرستان میں کس لیے جانا ہے؟ شویے مارنے کے لیے جانا ہے؟ لوگوں کو صبح بتانا کہ میں رات کو قبرستان گیا تھا اور رات کو میں نے وہاں یہ کیا ہے؟ نہیں، قبرستان جانا ہے جہاں کسی کا باپ دفن ہے، جہاں کسی کی ماں دفن ہے، جہاں کسی کا دادا نانا دفن ہے، کوئی بھائی ہے یا مسلمان بھائی ہیں، قریب ترین جو قبرستان ہے اس میں جا کر عبرت حاصل کرنے کے لیے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے قبرستان میں جانا کیا ہو گیا؟ بولے، ڈرتے ہیں نا آپ لوگ. قبروں پر نہیں جانا چاہیے. کیا نہیں جانا چاہیے؟ یہی لوگ کہتے ہیں نا قبروں پر، یہی کہا جاتا ہے نا قبروں پر. بولے، یاد کریں مسئلے، یہ دین کو تفریق کر دیا گیا ہے. دین اسلام واحد دین ہے اس دنیا کا، یاد رکھیں، جو بچے کی پیدائش سے لے کر قبر تک پہنچانے تک، پھر حشر تک اس کا خیال رکھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ ہندوانہ رسم نہیں ہے کہ اس کو جلا دیا، بیڑا ختم، بات ختم ہو گئی. کسی کو جناب دفن کر دیا، بات ختم ہو گئی. نہیں، قرآن یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے، بچہ پیدا ہو تو والدین پر یہ ذمہ داری ہے، فرض ہے کہ اس کے ایک کام میں اذان پڑھے، دوسرے میں بولے، بولو اللہ کے بندو بولو. لوگوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، 12 گھنٹے گزر جاتے ہیں، جی اذان پڑھنے والا کوئی نہیں ملا. کیا نہیں ملا؟ اذان. بھائی تمہیں نہیں آتی؟ جس نے بیٹا پیدا کر لیا ہے، جس نے بیٹی پیدا کر لی ہے، اللہ کے بندے تمہیں دین نہیں آتا؟ تمہیں اللہ اکبر نہیں آتا؟ تمہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں آتا؟ تمہیں اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں آتا؟ تمہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہیں آتا؟ تمہیں اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ نہیں آتا؟ یہی اذان ہے نا. تو کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر خدا نخواستہ اس کا بچہ یا بچی اس حال میں فوت ہو جائے، کیا ہو جائے؟ فوت ہو جائے، مولوی کو تلاش کرتے ہوئے، مؤذن کو تلاش کرتے ہوئے، مکبر کو تلاش کرتے ہوئے، تکبیر پڑھنے والے، اذان پڑھنے والوں کی تلاش میں اگر وہ گھوما ہے، اگر بچہ اس کا جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو کون ذمہ دار ہے اس کے کفر کا؟ یہ کون ذمہ دار ہے؟ باپ ذمہ دار ہے. باپ. اب آج کے بعد سب اذان یاد کر لیں گے جی انشاءاللہ. یاد تو ہونی چاہیے، پہلے ہی ہونی چاہیے. کیا ہے یاد؟ تو اب یہ نہ سمجھنا کہ میں اب جو اذان پڑھتے ہیں ان کو تو پیسے بھی ملتے ہیں. اب یہ مخالفت ہو جاتی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ لوگ مخالف نہ ہو جائیں کہ آپ ہماری روزی بند کر رہے ہیں. تو اس طرح نہیں ہے، روزی بند کرنے والی بات نہیں ہے. رازق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ہاں وہ خوش ہوں جن کو اللہ نے نعمت دی ہے، اذان خود پڑھیں، خوش ہوں علاقے کی مسجد کے امام صاحب کو تحفہ دے دیں. کیا دے دیں؟ ہدیہ دے دیں، تحفہ دے دیں، سوٹ دے دیں، کچھ بھی دے دیں. اس کو بند نہ کریں. وہ بھی دعا کریں گے اس کی درازی عمر کے لیے، اس کی نیکی کے لیے دعا کریں گے، لیکن یہ کام کس کو کرنا چاہیے؟ اور یہاں تو یہ بھی دیکھا، میرے بھائی دوست بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہاں تو یہ بھی حال ہے کہ باپ فوت ہو جاتا ہے، غسیل کو تلاش کیا جاتا ہے. کس کو تلاش کیا جاتا ہے؟ اب دوسرے مسئلے شروع ہو گئے، انشاءاللہ اگلے جمعے جاری رکھیں گے. غسیل کہتے ہیں غسل دینے والا. کیا؟ مردے کو غسل دینے والا، اس کو تلاش کیا جاتا ہے. 5 6 7 8 گھنٹے گزر جاتے ہیں، غسیل نہیں ملتا.
ارے تیرے باپ کا تیرے اوپر اتنا بھی حق نہیں ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے تو دنیا میں آیا، تمہیں پالا پوسا ہے، تمہیں رزق لایا ہے، خون اور پسینے کی کمائی سے تجھے جوان کیا ہے، کیا اس کا تیرے اوپر اتنا بھی حق نہیں ہے کہ تو اپنے باپ کے پردے کی خاطر، شرعی پردے کی خاطر خود اسے غسل دے لے؟ کیونکہ اسلام نے، شریعت نے یہ پابندی لگائی ہے کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ کو اس کی اولاد غسل دے۔ کون دے؟ اس کے پردہ رہے، اس کے جسم کا پردہ رہے۔ بیٹا کسی کو اس کے جسم کا نقص نہیں بیان کرے گا۔ شریعت نے یہاں تک بھی مسلمانوں کو بتایا ہے کہ اگر اس کا بیٹا نہیں ہے، اسے غسل دینے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کی بیوی اسے غسل دے سکتی ہے، بیوی کو شوہر غسل دے سکتا ہے۔ لیکن آج ہم وسیل تلاش کر رہے ہیں، 500 لے دیں، 1000 لے دیں، بھائی غسل دے دیں۔ یہ حال ہے ہمارا، دین سے دور چلے گئے، دین سے۔ پھر جنازہ پڑھانے کا بھی وقت آتا ہے، کیا آتا ہے؟ آج میں نے کہا چلو یہ مسئلے چونکہ شروع ہو گئے آپ کو بتا دوں، جنازے کے وقت بھی یہ بات کی جاتی ہے، امام صاحب یا کوئی جنازہ پڑھانے والے صاحب خود ہی مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، بغیر اس کے ولی کی اجازت کے کوئی جنازہ نہیں پڑھا سکتا، بغیر اس کے بولے جو اس کی جائیداد کا وارث ہے، وہ ولی ہے اس کا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی جنازہ اس کا نہیں پڑھا سکتا۔ پہلا حق یہ ہے کہ ملک کا سربراہ جنازہ پڑھائے، اس کو خود نہیں آتا، وہ تو ہاتھ بھی دعا کرنے ایسے اٹھاتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ ہاتھ کیسے اٹھا کے دعا کرنی چاہیے، تو وہ پڑھائے۔ اگر وہ نہیں ہے تو ولی جس کو مقرر کرے وہ جنازہ پڑھائے۔ تو ہمیں تو کہا جاتا ہے جس کو جنازے کی دعائیں نہیں آتے وہ یہ پڑھ لے۔ جنازے یاد کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بولے زور سے بولے، جیسا ہم کسی کا پڑھیں گے ویسا کوئی ہمارا پڑھے گا۔ یہ باتیں بتانے چاہیے یا فضول بات جو ہمارے رسومات کو ادا کرنا بتانا چاہیے، لوگوں کو سکھانا چاہیے؟ جنازہ وہ پڑھائے، بیٹا پڑھائے، یاد رکھیں، بیٹا اگر خدا نخواستہ فوت تو ہر کسی نے ہونا ہے، باپ جنازہ پڑھائے مصلی پر کھڑا ہو کر، اور بیٹا جنازہ پڑھائے۔ لیکن ایسا تو ہوتا نہیں، ایسا تو، اور جنازہ پڑھانے کے بھی پیسے دیے جاتے ہیں، میں چشم دید گواہ۔ کیا کیا جاتا ہے؟ جس شخص نے جنازہ پڑھانے کے پیسے لیے، امام سے بتایا اس کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ جس کی نظر اس بات پر ہے کہ جو بڑا مرا ہے اس کا جنازہ پڑھانے کے زیادہ پیسے ملیں گے، اس کا کل اور 11واں پڑھنے کے زیادہ پیسے ملیں گے۔ اگر جس کی نظر اس بات پر ہے وہ ہاتھ اٹھا کر نہیں، وہ الٹا لگت کر بھی دعائیں کرتا رہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں رب اسے قبول نہیں کرے گا۔ بیٹا کرے دعا، بیٹا پڑھے جنازہ، بیٹا کرے اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا، خدا ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ دین یہ ہے کہ ہر گھر میں ہر بندے کو اذان آنی چاہیے، اور دین کے اندر یہ ہے کہ گھر کے اندر ہر فرد کو نماز جنازہ آنی چاہیے، ایمان کی صفتیں آنی چاہیے، غسل کے فرائض آنے چاہیے، کس طرح غسل کرنا ہے۔ کتابیں مل جاتی ہیں بابا، نہیں ملتی؟ کتابیں مل جاتی ہیں، میت کو غسل کیسے دینا، پڑھیں۔ یہ جو سارا دن جھوٹ پر مبنی اخبار پڑھتے رہتے ہیں، کبھی وہ کتابیں لے کر بھی پڑھا کریں کہ کیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے، میاں بیوی کے حقوق کیا ہے، طریقہ کیا ہے، ایک دوسرے کے قریب جانا کیسا کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اس کے بعد پاکی اور ناپاکی کیا ہے، ناخن کیسے تراشنے ہیں، اور کون سی چیزیں جن سے وضو خراب ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں میں جمعہ میں اگر بیان کرنے لگوں تو پھر ہم تربیت نہیں کر سکتے۔ آپ خود پڑھیں، علماء سے سیکھیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ پر اپنے موضوع کو جاری رکھیں گے۔ اللہ ہم کو